الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے کے مضامین پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ غزوہ احزاب یا جنگ خندق کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب یا جنگ خندق، احزاب حزب کی جمع ہے، جماعتیں یا زیادہ گروہ، سب مل کر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ یعنی مکہ سارا مل کر اکٹھا ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لڑنے کے لیے آ گیا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تقریباً 10,000 کا لشکر کفار لے کر آئے اور مسلمان مدینہ میں تقریباً 2,500-3 ہزار تھے۔ تو قرآن ذکر کرتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے احزاب کو دیکھا، وہ جو گروہ تھے انہیں دیکھا، قالوا تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی مسلمان تھوڑے تھے، بھوکے تھے، کمزور تھے۔ پھر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، 2 ان کے ساتھ ملے، ایک بنو قریظہ جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی دوست قبیلہ تھا کہہ لیجیے، وہ بھی اس نے بھی غداری کی، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام کی تعریف ہے، عظمت فضیلت ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ ہر طرف موت ہی موت تھی، دکھائی دے رہی تھی چاروں طرف مدینہ میں، یعنی ہر طرف موت ہی موت تھی، درمیان میں مسلمان تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تم پر آزمائش آئے گی، صبر کرنا پڑے گا، جمو گے تو بات بنے گی، استقامت اختیار کرو گے تو مدد آئے گی۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں، اس میں شک نہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کی تصدیق کی انہوں نے، اور ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ وہ وقت تھا، یاد رکھیں، وہ بھاگنے کا وقت تھا، پیٹھ پھیرنے کا وقت ہوتا ہے کہ ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا، دشمن کثیر تعداد میں، اور پھر خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ جو کہ حلیف قبیلہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا، مزید خطرہ بڑھ گیا۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام گھبرائے نہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے جملے ایمان سے مملو تھے، ایمان سے بھرپور تھے ان کے جملے۔ ان کی اس وقت کی گفتگو قرآن ذکر کرتا ہے کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم پر آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ہم نے ان کو ایمان میں اور خود سپردگی میں بڑھا دیا، ان کا ایمان بڑھ گیا اس سے۔ وہ جم گئے تو اللہ کی نصرت ہے، آندھی ہے، شدید سردی تھے، خیمے اکھڑ گئے ان کے، خود ہی واپس چلے۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، قرآن اسی لیے بیان کرتا ہے اس کو کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد آیت تخییر ہے آگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں انہوں نے مطالبہ کیا، نفقہ کا خرچہ کم تھا، جیسے ہماری بیویاں مطالبہ کرتی ہیں، عام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ اب دیکھیں وہ انسان تھے، جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان، ان کی بھی ضروریات تھی، وہ بھی کھاتے پیتے۔ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں عام طور پہ کوئی کسی چھوٹے گھرانے کی، غریب گھرانے کی عورت نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی۔ کسی قبیلے کی ایک عورت جو کسی کے گھر میں آ جاتی ہے تو پھر وہ قبیلہ سمجھیں کہ وہ مطیع ہو جاتا ہے، وہ حملہ نہیں کرتا کہ ان کی خاتون کسی دوسرے قبیلے میں چلے جائے۔ اس طرح سے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، سرداروں کی عام طور پہ بیٹیاں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں، یعنی عام طور پہ وہ غریب گھرانے کے نہیں تھیں۔ لیکن آپ کی زندگی بڑی آزمائش تھی، نبی سے زیادہ کس پر آزمائش آتی؟ سب سے زیادہ آزمائش کا سامنا انبیاء کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خرچے کا مطالبہ کیا، خرچات کا، تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اور 1 ماہ کے لیے آپ الگ ہو گئے۔ گھر کے اوپر بالا خانہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس پر آپ رہے۔ تو 1 ماہ بعد جب نیچے اترے تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ابھی تو مہینہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو پھر آیات ہیں آگے، اس کو آیت تخیر کہتے ہیں کہ اختیار دیا آپ نے. اگر تو پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے تو میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. دیکھیے ابو بکر صدیق، حضرت عمر آئے، دیکھا کہ نبی علیہ السلام پریشان ہیں، ناراض ہیں. کہا اگر ان کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں کی بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں، فرمایا اگر آپ پریشان ہیں تو طلاق دے دیجیے ان کو، ہماری بیٹیوں کو طلاق دے دیجیے. اندازہ کیجیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آخرت چاہیے تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ رہو. اب دیکھیے ان کا جواب، بہت بڑی قربانی ہے، یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. کسی ایک بیوی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کسی ایک زوجہ نے، 9 ایک وقت میں تھی، کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہمیں دنیا چاہیے. آخر تو دنیا کا مقابلہ تھا. فرمایا دونوں میں سے جس کو چاہتی ہے لے لو، دنیا چاہتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں، اور آخرت چاہیے تو پھر ساتھ رہو. کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا، سب قربانی کے لیے تیار تھی، ساتھ قربانیاں دیتی رہیں. تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے بعد مزید آپ نکاح نہیں کریں گے. اور امہات المومنین کی یہ فضیلت ہے کہ امہات المومنین امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اس کے بعد آگے خطاب ہے بھائی سے بارے میں، یا نساء النبی جی کر کے، ہے نبی کی عورتوں، خواتین. خطاب ان سے ہے، خطاب ان سے ہے، لیکن قیامت تک آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان کے لیے حکم ہے. اگر ان احکام پر 10 احکام ہیں، یعنی یا نساء النبی جی کہہ کے تقریباً 10 آگے حکم ہے، اگر ہماری خواتین ان پر عمل کر لیں تو معاشرے میں برائی ختم ہو جاتی، معاشرے میں برائی کسی حد تک ختم ہو جاتی. سب سے پہلے فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. فرمایا کہ نرمی سے بات مت کرو، تم خواتین نرمی سے بات مت کرو. یہ نہ ہو کہ جس سے بات کری اس کے دل میں کوئی طمع وغیرہ پیدا ہو جائے. نرمی سے بات کرنا منع ہے، یعنی بات تھوڑی سی کرخت لہجے میں ہو. پھر آگے فرمایا اب قلنا قولا معروفا، اتنی بھی سختی نہیں کرنی کہ دوسرا بیچارہ کچھ اور ہی سمجھے، وہ سمجھے کہ مجھے ڈانٹ رہی ہیں تو وہ چلے جائے، بات ہی نہ ہو پائے. یعنی نرمی نہیں منع ہے، بالکل نرمی منع ہے. تھوڑا سا کھردرا پن، ذرا سی کرخت، ذرا سا معمولی سا لہجہ. اب اندازہ کیجیے، شریعت عورت کو جو محرم نہیں ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا شریعت سلیقہ سکھا رہا ہے، اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، نرمی سے بات نہیں کرنی. جس عورت کو نرمی سے بات کرنا منع ہے تو کیا وہ گانا گا سکتی ہے؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے؟ کیا وہ اداکاری کر سکتی؟ یہ بہت دور کی باتیں رہ جاتی کہ بات نہیں کرنی ایسی کہ لوچ پیدا ہو، نرمی ہو، دوسرا مائل ہو جائے، ایک دوسرے کے ذہن میں خیال پیدا ہو. دیکھیے برائی کہاں رہ جاتی. پھر آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو. دیکھیے مرد کا دائرہ کار الگ ہے، عورت کا الگ ہے. اگر عورت اپنے دائرہ کار میں رہے، گھر میں رہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورت کو مسلمانوں نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، گھروں میں ہی رکھتے ہیں. کوئی قید نہیں ہے، عورت کا کام ہے گھر کی 4 دیواری میں، بہت بڑا مشن ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. ہماری خواتین جانتی نہیں، تعلیم نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں، جہالت ہے بہت زیادہ. بچے کی تربیت بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور خصوصاً آج کے دور میں، اس موبائل کے دور میں، یہ جو ٹچ موبائل کے دور میں بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ کو کیا پتہ آپ کا بچہ کیا کرے؟ کمرے میں بیٹھ کر موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے. ساری دنیا موبائل میں ہے، جو دنیا ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا موبائل میں آ چکی ہے. اور بچہ بڑا ماہر ہے، یاد رکھیں، بچہ ہمارا ہم سے زیادہ ماہر ہے، موبائل چلانا جانتا ہے. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر. انسانی کوشش ساتھ اللہ کی توفیق ہو، اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. فرمایا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، گھروں میں قرار پکڑو، اس میں وقار ہے تمہارا. عورت کی عزت ہے اس میں، عورت کی عزت پردے میں رہنے میں، یاد رکھیں، عورت کا وقار وہ پردے میں رہے. ضرورت کے تحت عورتیں نکل سکتی ہیں، محرم کے ساتھ باہر جائیں، سفر کریں، حج کرنے چلے جائیں محرم کے ساتھ، کوئی بڑی بات نہیں. اور کام کر سکتی ہیں، روزگار کے لیے کوشش عورت مجبور ہے وہ کر سکتی ہیں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی،
تبرج کہتے ہیں نمایاں ہونا، ظاہر، برجیاں ہوا کرتی تھی قلعے میں، آسمان پر یہ ستارے کی جو چیز نمایاں ہوتی اس کو برج کہتے ہیں، تبرج کہتے ہیں۔ تو جاہلیت اولا کا تبرج منع ہے، یعنی عورت اپنے جسم میں لباس ایسا پہنے کہ جس میں جسم دکھائی دے، یعنی باریک لباس پہننا منع ہے۔ پھر چست لباس پہننا منع ہے۔ جب چست لباس پہنے گی تو تبرج ہوگا، جسم دکھائی دے گا، یہ تبرج ہے۔ باریک لباس پہننا منع ہے۔ سرخی لگانا جائز ہے لیکن خاوند کے لیے، یا محرم کے سامنے لگا کر رہ سکتی، یا خوشبو، یہ خوشبو یا سرخی عورت کی خوشبو ہے۔ جو مرد خوشبو لگاتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، مرد کی خوشبو دکھائی نہیں دیتی، جیسے ہم یہ سپرے وغیرہ عطر وغیرہ، اور عورت کی خوشبو دکھائی دیتی ہے جیسے سرخی وغیرہ، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی جو پھیلے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی تبرج ہے، یہ بھی تبرج ہے۔ تو ایسی جوتی نہیں پہنی جس میں آواز پیدا ہو اور پیچھے سے کوئی دیکھے، جیسے علماء، سعودی علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں، جو ہیل والی جوتیاں خواتین پہن لیتی، تو یہ سب تبرج ہے، یہ منع ہے شریعت میں۔ پھر الاولا ذکر کیا کہ جاہلیت اولا، جاہلیت کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت ہے، وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ تو آج یاد رکھیں کہ تعلیم و تربیت، ثقافت کی آڑ میں، روایات کی آڑ میں کہ عریاں نمایاں کیا جا رہا ہے خواتین کو جو گھر سے، عورت کو گھر سے نکالنا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا قصور ہے، یاد رکھیں۔ گورباچوف نے کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے ذکر کیا، کہتا ہے میری تنظیم بنانے کا یہ مشن ہے کہ عورت جو گھر سے باہر نکل گئی ہے میں اس کو گھر میں واپس لے کر آؤں۔ تو اس کے شدید نقصانات انہوں نے اپنے معاشرے میں دیکھے۔ پھر آگے فرمایا واقعنا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں خواتین، سب عورتیں، یہ خواتین سے کتاب ہے، صرف یہ کتاب صرف خواتین سے، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پھر فرمایا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور جو وہ تلاوت کرتی ہیں، جو تلاوت کیا جاتا ہے ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات، اور جو حکمت سے مراد حدیث تلاوت کی جاتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ گھر میں باقاعدہ دین سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے کا یہ عمل جاری کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ دوسری چیز یہاں سے علماء دلیل پیش کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے الگ ادارہ بنانا، صرف بچیوں کی تربیت کے لیے الگ ادارہ ہو جس میں خواتین آ کر پڑھیں، جس میں بچیاں آ کے دین سیکھیں اور وہ تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں۔ خواتین بعض اوقات بہت عالمہ ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس ایک خاتون آیا کرتی تھی، وہ بہت بڑی عالمہ تھیں، اور وہ سوال ایسے کرتی تھی کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ بڑی عالمہ خاتون تھی، اور وہ بچے جن کی مونچھیں نہیں ہوتی ان کو وہ پڑھایا کرتی اور بڑی عالمہ تھی۔ آگے 10 خوبیاں ذکر کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتیں، فرما بردار مرد عورتیں، سچ بولنے والے مرد عورتیں، صبر کرنے والے مرد عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہاں سے معلوم ہوا کہ مرد عورت دونوں مکلف ہیں، اور ایک طرح سے دونوں کو یکساں شرعی احکام کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں کو جنت کی ضرورت ہے، دونوں کو جنت کی ضرورت ہے، نیکی کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ آگے ایک آیت خود بخود یہ وضاحت کر رہی ہے۔ یہ سب 10 صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اس میں صرف مرد کی تخصیص نہیں کی، مرد عورت دونوں، اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اور آگے اسی طرح سے 10 صفات ہیں، دونوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا، بڑا اجر ان کے لیے بالکل تیار ہے، جنت ان کے دونوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ مردوں کے لیے جنت ہے، عورتوں کے لیے جنت نہیں، دونوں کے لیے جنت ہے۔ فرما برداری کریں گے تو دونوں جنت میں جائیں گے، نافرمانی کریں گے تو پھر جہنم ہے۔ آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اب ہم مسلمان ہو کے یہ نہیں جانتے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے یہ شایان شان نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ آج ایک جج بات کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بات بڑی وزن رکھتی ہے، کہ اللہ کے رسول کی بات کا کوئی وزن نہیں۔
اللہ کے رسول کی بات کا وزن ہمیں دنیا میں معلوم نہیں ہوتا، اس دنیا کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، جج کے فیصلے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت بنا رکھی ہے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اگر اہمیت نہیں ہے نا، ان کی بات نہیں مانیں گے تو اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، وہاں کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہاں ظلم ہو سکتا ہے، یہاں عدالتوں میں ظلم ہو سکتا ہے، وہاں ظلم نہیں ہو سکتا کسی پر۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ عدل کرے گا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ایک واقعہ ہے، ایک رسم چلی آ رہی تھی، رسم تبنیت، منہ بولا بیٹا، کسی کو بیٹا بنا لینا، لے پالک بیٹا پال لیتے ہیں جیسے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ تو زید رضی اللہ عنہ، دیکھیے بچپن سے آپ نے ان کو پالا، وہ آپ کے پاس رہے، لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی محمد کے بیٹے ہیں یہ۔ کیسی شفقت اور کیسی محبت کی ہے آپ نے ان کے ساتھ کہ ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے، وہ امیر لوگ تھے، ان کے ساتھ نہیں گئے، کہا میں نہیں جاؤں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کتنی محبت کی آپ نے، یعنی کیسا عظیم اخلاق تھا آپ کا کہ والد کے ساتھ جانا قبول نہیں کیا انہوں نے، کہا میں نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہوں۔ تو زید بن محمد لوگ کہا کرتے تھے۔ پھر ان کی شادی ہو گئی نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد کے ساتھ، زینب بنت جہش کے ساتھ، ان کی آپس میں بنی نہیں، طلاق ہو گئی۔ تو قرآن اب اس رسم کو کیسے توڑتا ہے دیکھیے۔ رسم کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، رسومات توڑنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی رسمیں ہیں، بہت رسمیں ہیں، شادی بیاہ میں رسمیں ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو رسومات ہیں، خوشی غم دونوں طرح کے جو مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ رسومات ہیں۔ یہ عربوں میں رسم تھی کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا، وارث بنتا تھا، یعنی آدمی کی جو جائیداد ہے اس میں بھی وہ وارث بنتا تھا۔ اب یہ جائز نہیں، یہ ظلم ہے۔ جو حقیقی بیٹا ہے اسی کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ تو اس رسم کو کیسے توڑا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ نہیں کہ حکم دے دیا، صرف حکم دے دیا، خود عمل کر کے دکھایا۔ یعنی وہ اپنی پھوپھی ذات جو تھی، جو ان کی پھوپھی ذات تھی، اس کے ساتھ خود نکاح کیا اس رسم کو توڑنے کے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں تھا اس معاشرے میں رہ کر، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ قرآن ذکر کرتا ہے ما کان محمد، پھر دیکھیے کہ صرف ایک صحابی ہے جس کا نام ہے قرآن کریم میں، اس سورہ احزاب میں ہے، حضرت زید کا نام زید آیا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، بڑے بڑے خلفائے راشدین کا نام نہیں ہے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام، کسی کا نام نہیں، صرف ایک صحابی حضرت زید ہے جن کا نام ہے قرآن کریم میں۔ اب اس کی علماء وجہ لکھتے ہیں کیوں نام ہے، کیوں نام آیا ان کا، قرآن میں نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان کا نام محمد سے ہٹا لیا گیا، محمد کے ساتھ نسبت تھی، باپ کو چھوڑ دیا، چچا کو چھوڑ دیا جو لینے کے لیے آیا تھا، کہا میں نہیں جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ تو محمد کہا کرتے تھے زید بن محمد، یعنی محمد کا بیٹا زید۔ تو محمد سے نسبت ختم ہوئی، اللہ نے قرآن میں نسبت دے دی، قرآن میں زید لکھ دیا۔ 30 نیکیاں، 3 حروف ہیں جو زید قرآن میں پڑھے گا، 30 نیکیاں ملیں گی اس کو۔ قرآن کی زینت بن گیا حضرت زید بن حارثہ کا نام، کہ محمد سے نسبت ہٹی ہے، اللہ نے کہا میں قرآن میں لکھتا ہوں، پریشان نہ ہو، قرآن میں نام ذکر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ادھر تردید ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو صلبی بیٹا ہے وہی بیٹا ہے، دوسرا اور کوئی بیٹا نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے نکاح کیا، اس لیے اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ نکاح کر کے رسم کو توڑ کر دکھایا، وہ زبانی حکم نہیں ہے، خود عمل کر کے دکھایا، خود عمل کر کے دکھایا۔ خاتم النبیین، اور خاتم کہتے ہیں ختم، مور لگانا، یعنی خط کو بند کر کے مور لگا دیں، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، باہر نہیں آ سکتی، یعنی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کی 5 صفات ذکر کی ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو، اور اگر ارسلنا کو ساتھ ملا لیں تو 6 بن جاتی، ارسلنا کو ساتھ ملائیں تو 6 بن جاتی۔ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہی دینے والا، مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری، اور نذیرا، اور ڈرانے والا بنایا، جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا باذنہ ہی، اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ السلام اپنی کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کا جو حکم ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وسراجا منیرا،
اور روشن چراغ. عربی زبان میں شمسن بھی سورج کو کہتے ہیں، شمسن سورج کو کہتے ہیں، اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں. شمسن سورج وہ یہاں نہیں آیا، ادھر شمسن ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ صرف سورج کو کہتے ہیں. مصباح ذکر نہیں کیا، مصباح چراغ کو کہتے ہیں. یہاں پر ذکر کیا سراجن، یعنی جو شمس اور مصباح دونوں پر بولا جاتا ہے. ایسا لفظ بولا ہے جو دونوں پر بولا جاتا ہے. معلوم ہوا اگر کوئی شخص دن کی روشنی میں ہدایت چاہتا ہے تو محمد سورج بن جائے گا اس کے لیے ہدایت دینے کے لیے، اور اگر کوئی رات کی تاریکی میں ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے مصباح بن جائے گا، چراغ بن جائے گا، اور اس کو ہدایت ملتی جائے گی. اس لیے سراجن ذکر کیا کہ دونوں اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک تکلیف تھی. لوگ وہاں پر یہ بدگمانی کریں گے جی یہ ان کو کوئی تکلیف ہے، جسم میں کوئی تکلیف ہے. لوگ وہاں نہاتے تھے، تالاب میں سب برہنہ ہو کر نہاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے نہیں نہاتے تھے، برہنہ ہو کر نہیں نہاتے تھے. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو ضرور کوئی تکلیف ہے، کسی قسم کی وبرس ہے یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی جسمانی نقص ہے، جسمانی عیب ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو کیسے دور کیا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام تالاب میں گئے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہاں اپنے کپڑے پتھر کے اوپر رکھے اور برہنہ ہو گئی اور نہانا شروع کر دی. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. پتھر چل پڑا، پتھر چل پڑا. کہا 100 بھی حجر، 100 بھی حجر، 100 بھی حجر، یعنی میرا پتھر پہ کپڑا ہے، میرے پتھر پہ کپڑا ہے. تو پتھر آگے آگے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی نقص نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. کپڑا پکڑ لیا انہوں نے، اوڑھ لیا جسم، دیکھ لیا انہوں نے. اس طرح سے اللہ نے دکھانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے. اللہ حفاظت کرتا ہے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ کے یہاں بڑے وجیح تھے، وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہے، سب سے بڑے عالم ہیں بنی اسرائیل میں، سب سے معزز تھے، وہ کلیم اللہ ہیں. اللہ نے کلام کیا، باوجود یہ کہ لکنت ہے زبان میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے قبول کیا ان کو. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی عجیب خوبی ہے ان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے. کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بول نہیں سکتا صحیح طرح سے، یعنی زبان میں زبانی نہیں ہے، تو میرے بھائی کو بھیج دو میرے ساتھ. اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کیا، بھائی کو بھیج دیا. اور اس نبی کو کہ جس کی زبان میں لکنت ہے ہم کلامی کے شرف سے نوازا. کیسی محبت اللہ تعالیٰ کی. اللہ اپنے نبیوں سے، اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے. جب نکاح ہوتا ہے ہم جمعے میں عام طور پہ پڑھتے ہیں. قول سدید کا کیا مطلب ہے؟ قول سدید عربی زبان میں سدید السہم بولتے ہیں، تیر کو سیدھا کرنا. تیر بالکل سیدھا ہو پھر نشانے پہ لگتا ہے. سدید السہم، تیر کا سیدھا کرنا، تیر کا سیدھا کرنا. نکاح جب ہوتا ہے تو یہ 3 آیات پڑھتے ہیں. نکاح میں، نکاح بہت انتہائی نازک رشتہ ہے، انتہائی. اگر میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے تو سال سال گزرتی ہے، دونوں زندہ ہیں، عمر نے وفا کی، 50 سال 60 سال اللہ زندہ رکھے، 100 سال اکٹھے رہتے ہیں. اور اگر موافقت نہ ہو تو چند منٹ میں تعلق ختم ہو جاتے ہیں. بڑا نازک رشتہ ہے. تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ قول سدید، قول سدید، سدید کا لفظ بولا جاتا ہے تیر کو سیدھا کرنے پر. تو معلوم ہوا کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اسی طرح سے بات زبان سے نکل جاتی ہے. تیر کمان میں دوبارہ نہیں آتا، تو منہ سے نکلی ہوئی بات دوبارہ نہیں آتی. تو سوچ سمجھ کر بات کرنا، اس رشتے کو نبھانا ہے، وفا کرنی ہے رشتے کے ساتھ. تو زبان کے مسائل ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ. گھروں میں جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے، تو بات جس منہ سے نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. یہ زبان کے نشتر، اس کے تیر بڑے گہرے ہوتے ہیں، گھائل کرتے ہیں آدمی کو. بعض زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے جلدی. تو اس بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس زبان کے استعمال میں. فرشتے لکھتے چلے جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے. کتنے بڑے نبی تھے، بڑی حکومت دی اللہ تعالیٰ نے. بڑے بڑے سرکش جن قابو میں تھے، ان کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں پاؤں میں.
بیڑیاں ڈال کر کام لے رہے ہیں، بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، تعمیر کرتے تھے، معمار تھے۔ بعض جن ان کی ذمہ داری ہے سمندر کے بیچ میں، وہ غوطہ خور ہیں، ان کی ذمہ داری سمندر میں کام کرنے کی۔ بڑے بڑے سرکش جن، چھوٹے موٹے جن نہیں، وہ قابو میں دے دیے اللہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیے، ان سے کام کروا رہے ہیں، اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں۔ تو اسی دوران بلاوا آ جاتا ہے، اللہ نے وقت لکھا ہے نا، نبی کو بھی موت آنی، تو ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا، دفتر کہہ لیجیے، شیشے کا بنایا ہوا تھا، اس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کرسی پر بیٹھے ہوتے، کام کروا رہے تھے ان سے، موت واقع ہو جاتی۔ لاٹھی تھی جس پر ٹیک لگائی ہوئی ہے، اسی طرح سے لاٹھی پر ٹیک لگی ہوئی ہے، اور جو لاٹھی ہے اس کو نیچے سے دیمک چاٹ رہا ہے، لاٹھی کو نیچے سے دیمک چاٹ رہا ہے۔ جنوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں، دیمک چاٹ رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ وہ جب ساری لاٹھی کو چاٹ لیتا ہے تو لاٹھی جو ہے وہ وزن برداشت نہیں کر سکی سلیمان علیہ السلام کو، تو وہ نیچے گر پڑتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اور اگر وہ غیب جانتے ہوتے، جن غیب جانتے ہوتے تو اس مشقت میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہ کام لے رہے ہیں ان سے، بیڑیوں میں جکڑا گیا کام کرو، تو وہ چھوٹے جن نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اور ہمارے یہاں پر بڑے بڑے بابے ہیں عامل جو ان سے ہیں، جن کو اللہ نے عجیب قوت دی ہے، وہ چند سیکنڈ میں یہاں پہ وہاں کراچی پہنچ جائے گا، وہ سعودیہ پہنچ جائے گا، تھوڑی دیر میں ادھر پہنچ جائے گا، ممکن ہے منٹوں میں سیکنڈ میں پہنچ جائے۔ اللہ ایک ٹانگ اس کی ادھر ہے، ایک ٹانگ دوسرے شہر میں، قوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہ بڑے سرکش جن تھے، بڑے بڑے جن، ایسے سرکشی کی وجہ سے ان کو جکڑا ہوا اور کام لے رہے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو غیب کا علم نہیں تھا، خود کہتے ہیں ہمیں غیب ہوتا تو ہم یہ مشقت میں نہ پڑھتے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بڑے بابے جو ان سے، ان کو ایسے بوتلوں میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ہمارے لوگ بھی بے وقوف بن جاتے ہیں، ان کی دکانداری چلتی رہتی ہے۔ سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ ہم ان آیات سے گزر جاتے ہیں ایسے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک دانت نہیں کوئی بنا سکتا اس کی مخلوق میں سے اللہ جیسا، تو اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دی۔ فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یعنی فرشتے، ان کے دو پر ہیں، تین پر ہیں، چار پر ہیں، اور ان میں سے پھر جس کے چاہتا ہے بہت زیادہ پر ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 بار ان کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، ایک بار زمین پر دیکھا، ایک بار آسمان پر دیکھا۔ زمین پر دیکھا وہ فترۃ الوحی، جب سورہ الگ کی وہی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ وہی نہیں آئی، نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایسے آسمان پر دیکھا، آپ خوفزدہ بھی ہوئے۔ جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے، ان کے پر افق پر چھا گئے ہیں، آسمان پر چھا گئے ہیں، بڑی باروب شخصیت تھی۔ یہ زمین پر دیکھا، دوسری بار آپ نے معراج پر دیکھا، دوسری بار معراج پر دیکھا، 600 پر تھے ان کے، بڑی باروب شخصیت ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی وہ اختیارات نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی جو اللہ کے سوا لوگ فوت ہو گئے ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ وہ دیکھیے سورہ فاطر میں ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر جتنا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ وہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ چھوٹا سا جو غلاف سا ہوتا ہے، معمولی سا چھلکا غلاف سا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اتنا سا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ تمہاری وہ حاجت پوری کر دیں، تکلیف تمہاری دور کر دیں۔ پھر فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، اگر تم ان کو پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اور اگر وہ سن لیں، فرض کرو اگر وہ سن لیں، وہ سن ہی لیں، مستجابوا لکم،
تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کو پکارنا، وہ جو بھی ہو، قرآن اس پکارنے کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے، قرآن اس پکارنے کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور کون ہے اللہ تعالیٰ جو باخبر ہے اس کی طرح خبر دینے والا؟ اللہ جیسا خبر دے سکتا ہے کسی کو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ انبیاء جب زندہ تھے تو کچھ نہیں کر سکے۔ قرآن ذکر کرتا ہے انبیاء کی مشکلات کو، کیوں ذکر کرتا ہے؟ کیوں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے واقعہ کا؟ کیوں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کا؟ اپنی قوم کو نکال کر لے جاتے تھے بڑی مشکل میں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ کیوں ذکر کیا؟ یونس علیہ السلام کی اور بھی زندگی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اور بھی زندگی ہے، اور واقعات ذکر نہیں کیے؟ یہ مشکلات میں جب مبتلا ہوئے یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ اور پھر ذکر کیا قرآن نے کہ انبیاء جب ان مشکلات میں مبتلا ہوئے، ان مصائب کا ان کو سامنا ہوا، تو اللہ کی ذات نے ان کو اس مصیبت سے نکالا۔ نبی جو اس دنیا میں بہترین نفوس ہوا کرتے ہیں، انہیں مصیبت پڑ رہی ہے، ان پر مشکل آ رہی ہے، جو مشکل کشا اس پر مشکل نہیں آتی، اس پر مشکل کبھی نہیں آتی۔ تو ان پر تکلیفیں آئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے 4 مختلف عبادات کا ذکر کیا۔ 4 عبادتیں ہیں: قلبی عبادت، لسانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت ذکر کیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں جو خشیت اختیار کرتے ہیں۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے، یہ علماء کی فضیلت ہے۔ یہاں پر خشیت اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خشیت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، خشیت علماء اختیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہے، اور خوف کا تعلق عامی کے ساتھ ہے، غیر عالم کے ساتھ ہے، جاہل کے ساتھ ہے۔ یہ خشیت علماء سے متعلق ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء خشیت اختیار کرتے ہیں، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ خشیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ یہ عبادت کون سی ہے؟ قلبی۔ آگے ایک ہی آیت میں 3 عبادات کا ذکر کیا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ فانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، علانیہ بھی اور پوشیدگی کے ساتھ بھی، دونوں طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اور اس عبادت کو کاروبار تجارت سے تعبیر کیا۔ دیکھیے دنیا میں تجارت اسے کہتے ہیں جس میں نفع نقصان ہوتا ہے۔ تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، نفع اس کا امکان ہے، نقصان اس کا بھی امکان ہے۔ وہ تجارت جس میں صرف نفع ہو اور نقصان کا امکان ہی نہ ہو، کوئی شرعاً جائز تجارت نہیں ہوتی۔ تجارت میں نفع نقصان ہے، تجارت میں خواہ فائدہ ہوتا رہے نقصان نہ ہو، لیکن امکان موجود ہے، امکان موجود ہے۔ یہ تجارت اس طرح کی ہے۔ یہ قرآن جس تجارت کا ذکر کر رہا ہے اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ آگے قرآن نفع ذکر کرتا ہے، پھر نفع پر نفع ذکر کرتا ہے۔ یہ جو تجارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ تجارت ایسی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ فرمایا لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا، یعنی جو نفع ہے وہ پورا پورا دے گا۔ پھر ویزیدہم من فضلہ، اور پھر اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ سمجھ لیجیے فضل کسے کہتے ہیں؟ قرآن ذکر کرتا ہے بہت۔ عدل میں اور فضل میں کیا فرق ہے؟ مثال سے سمجھ آئے گی۔ آپ نے ایک مزدور رکھا، اس کے ساتھ طے کیا کہ میں آپ کو اب شام تک کام کریں، 100 روپے اجرت ملے گی۔ اب جب شام ہوتی ہے آپ اس کو 100 روپے دے دیتے، یہ عدل ہے۔ اگر آپ اس کو 100 روپے نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے، اگر پیسے کم بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن 100 کے بعد پھر آپ بعد میں آدھے گھنٹے بعد پھر 50 روپے 100 روپے نکال کر دے دیتے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے۔ عدل قانون کا پابند ہے، فضل قانون کا پابند نہیں ہے۔
جتنا مرضی زیادہ دے دیں، جیسے مرضی دے دیں، عدل میں پابندی ہے قانون کی، آپ نے جو طے کیا ہے وہ پورا دینا ہے، ضرور دینا ہے۔ تھوڑا کم دیں گے تو یہ ظلم ہے، تھوڑا کم دیں گے تو یہ ظلم ہے، تو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ وہ تجارت ایسی ہے کہ پورا پورا نفع دے دیا، پھر اس کے علاوہ اپنا فضل ہے، بہت دے گا، بہت دے گا۔ آخری بات کرتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، بغیر ستون کے یہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو ہم کھڑا نہیں کر سکتے بغیر ستون کے۔ لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ گریوٹی ہے، یہ قانون جذب و کشش ہے، قانون ثقل، کہ جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، جس کی وجہ سے یہ قانون جذب و کشش ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ سوال یہ ہے، یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ قانون خود ہی بن گیا۔ اس قانون میں کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ٹوٹ جائے قانون، کبھی تبدیل ہو جائے۔ زمین و آسمان ہمیشہ سے قائم ہے، کبھی نہیں گرے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور پھر قیامت کے آنے سے پہلے تک کبھی بھی آسمان میں شگاف نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا کہ تارے دو چار نیچے گر جائیں، کبھی چاند دو چار دن کے لیے نیچے گر جائے یا سورج گر جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اتنا مضبوط قانون ہے، قانون بغیر مقنن کے نہیں بنتا، قانون کو بنایا جاتا ہے، قانون کو، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے، اس زمین کو اور آسمان کو تھامے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔